الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم. حضرات کرام قدر، معزز سامعین، پردہ نشین ماں بہنوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیات تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 10 اور رکوع نمبر 3 کی یہ آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بہت ہی اہم درس مسلمانوں کو دیا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ درس ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر تسلی بھی دیا ہے، اپنے نبی سے وعدہ بھی کیا ہے، گویا کہ وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ سمجھنا یہ ایک درس کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور آقا کو اللہ رب العزت نے تسلی کیا دیا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تفسیر، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے، ساتھ ہی ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کو سہل اور آسان فرمائے، اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ دور دور تک
اقوام عالم میں پہنچائے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، کہ یہ پیغام، یہ کتاب ہدایت کے اندر جو اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسلمانوں کے لیے عمل کو سہل اور آسان فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ رہے، وہ بچ گئے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کیونکہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیاری کرو اپنے بساط کے مطابق، قوت کے ذریعے اور پالے ہوئے گھوڑے کے ذریعے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے رعب جمائے رکھو تم اللہ کے دشمن پر اور اپنے دشمن پر، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ جو دوسرے دشمن ہیں ان کے اوپر تم رعب جمائے رکھو۔ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم ان دشمنوں کو نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمُهُمْ، لیکن اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تجھ کو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی اجر کے اندر کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ جھکے صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی جھک جاؤ ان کے جانب صلح کے لیے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کو دغا دینے کا، دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اس نے آپ کو تقویت پہنچایا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کا ذکر کیا ہے جو غزوہ بدر میں بچ گئے تھے۔ بچنے کی دو وجہ تھی، یا تو وہ میدان بدر میں جب دیکھا شیطان کو جو سردار کی شکل میں تھا، اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو سمجھ لیا، میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اب اپنی خیر نہیں ہے، لہذا پیچھے ہٹا، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلنے لگا۔ مشرکین کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، این لڑائی کے وقت میں ہمارے لوگوں کی ہمت کو پست کر رہے ہو تم، حالانکہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ کہا کچھ وعدہ نہیں ہے میرا تم سے، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، تجھے نہیں معلوم وہ کیا ہے، اب تو کوئی خیر ہے نہیں یہاں رکنے میں، بھلائی اسی میں ہے، نکل چلو۔ تو جب وہ نکلنے لگا تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، وہ بھی نکل گئے تو وہ بھی بچ گئے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے تو وہ بھی بچ گئے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار ہم تو بچ گئے، ہمارا تو کچھ نہیں ہوا، چونکہ غزوہ بدر اللہ کے جانب سے ایک عذاب تھا کافروں کے لیے،
اس لیے اللہ رب العزت نے مشرکین کے سرداروں کو اس میں ختم کر دیا. 70 سردار مارے گئے اس کے اندر. تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بچ گئے. اللہ رب العزت نے کہا کہ خدا کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کسی کو گرفتار عذاب کرنا چاہے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے. لہذا وہ بچ گئے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کمال ہے ہم بچ گئے. نہیں، اگر اللہ رب العزت گرفتار کرنا چاہے تو دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور اللہ اس کا انتظام کر دے گی اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گی. ورنہ اسی حالت میں دنیا سے گئے تو پھر ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی. تو اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. اللہ نے اسی کو پہلی آیت میں بیان کیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر لوگ یہ گمان نہ کریں سبقوا کہ وہ بچ رہے، ان کا کچھ نہیں ہوا. نہیں، وہ اللہ کے عذاب میں اگر گرفتار ہیں تو اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی طاقت بہت ہے. اللہ رب العزت قاہر ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کا استعمال کرے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے. تو اللہ اگر چاہے ان کو عذاب دینا تو بچنے والے نہیں ہیں. وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں کہ اللہ ان کو گرفتار عذاب نہ کر سکیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اب تک اگر وہ عذاب میں مبتلا نہ ہوئے تو کوئی مصلحت خداوندی ہے. اس مصلحت کی بنیاد پر اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے وقت دیتا ہے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے. انتباہی گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ آپ بھی تو سمجھ جا، اگر نہیں تو وقت آیا تیرا تو تیرا برا ہوگا. تو اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، انتباہی گھنٹی بجائی جاتی ہے. تو وہ خوش نہ ہو، ان کے لیے خوش ہونے کا یہ مقام نہیں ہے، بلکہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنی ہی وہ نافرمانی کریں گے، اللہ رب العزت کے نبی اور آپ کے دین پر آنے والے مسلمانوں کو ستائیں گے، اتنا ہی ان کا ظلم بڑھتا چلا جائے گا. اور ان کا ظلم جتنا بڑھے گا اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہوتے چلے جائیں گے. اور مستحق کے عذاب ہوں گے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. ممکن ہے دنیا کے اندر بھی سزا میں مبتلا ہو جائے، ورنہ آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے. یہ آیت کریمہ میں درس ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی. بہت سارے مسلمان ہیں، ان کی زبان میں شکوہ ہے. وہ کہتے ہیں یار دعا کرتے ہیں پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہوتی یا کیا ہے، اللہ کو معلوم. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ دن کب ختم ہونے والے ہیں. جس دن کو کبھی کہا گیا تھا اچھے دن آنے والے ہیں، یہ پورے دن کب ختم ہوں گے اس کے آثار نظر نہیں آتے. لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر شکوہ ہے. ہم کہتے ہیں آیت کریمہ اس کا جواب ہے. اللہ رب العزت اگر مواخذے پر آ جائے تو اللہ نے تو قوم عاد کو، جس کو فخر تھا، قوم ثمود کو، قوم فرعون کو تہوبارہ کر دیا. اللہ رب العزت اگر گرفت پر آ جائے تو یہ کچھ نہیں ہے. جس طاقت کو ہم بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کریں. ہمیں اپنے محاسبہ کی ضرورت ہے کہ کوئی خامی تو ہمارے اندر بھی ہے، جس خامی کی بنیاد پر ہم ناکام نظر آتے ہیں. وہ خامی کیا ہے؟
آدمی اگر مریض ہے تو اس کو اپنے علاج کی ضرورت ہے. جب تک وہ اپنا علاج نہیں تلاش کرے گا، حکیم حاضر سے ملاقات نہیں کرے گا اور اپنے بیماری کی تشخیص نہیں کرے گا، بیماری کا علاج نہیں کرے گا، اس کی طبیعت کیسے سمجھے گی؟ تو حکیم حاضر کو تلاش کرنے کا وقت ہے، اپنے خیر خواہ کو تلاش کرنے کا وقت ہے، اپنے ناصح کو تلاش کرنے کا وقت ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی عالم شرعی فیصلہ کرتا ہے، اگر شرعی طریقے پر کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سر تسلیم کو خم کر دیں ان کے سامنے. اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری کامیابی اور کامرانی اسی کے اندر ہے جو عالم ربانی نے ہم کو بتایا ہے، جو نسخہ دیا ہے ہم کو اسی نسخے پر عمل کرنا ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری بیماری کا علاج ہوگا، اور عمل نہیں کریں گے تو ہماری بیماری کا علاج نہیں ہوگا. جب ہماری بیماری کا علاج ہوگا، ہم صحت مند ہوں گے تو اللہ رب العزت ہماری ظاہری صحت کے ساتھ باطنی صحت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت غیب سے انتظام فرمائے گا. اللہ رب العزت ہماری نصرت و مدد کرے گا. تو ہمارے اندر کیا خامی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. اللہ نے فرمایا خشکی کے اوپر، زمین کے اوپر، دریا اور سمندر میں فساد برپا ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. یہ ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اعمال بد کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم. اور اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے یا متنبہ ہو جائے. اللہ عذاب اس لیے چکاتا ہے تاکہ یہ سنبھل جائے. تو سنبھالا دینے کے لیے اللہ نے انتباہی گھنٹی بجائی. ہمارے یہ حالات آئے، حالات کے اوپر قادر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو خدا حاکم بنانے والا ہے وہی خدا حکومت چھیننے والا نہیں ہے. جو خدا قادر ہے کہ کرسی پر بیٹھا دے وہی خدا کرسی کو پلٹنے والا نہیں ہے. ہم کو کس سے مانگنا چاہیے؟ ارے بولو بھائی، اللہ سے. دو کام کرنا ہے، محاسبہ نفس کرنا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے، اور اللہ سے ہم کو مانگنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. آیت کریمہ میں یہ درس ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور دنیا کے اندر تم ہو، لہذا تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اسباب کو اپناؤ اور اسباب کو عمل میں لاؤ. ٹھیک ہے، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارا ناصر و مددگار ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کے چاہنے والوں کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نسخہ بتایا ہے وہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کارآمد نسخہ ہے. اس نسخے پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. اللہ سے دعا کیجیے جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ میری زبان سے کہلوائے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کو سہل اور آسان فرمائے. میں جس درد سے کہنے جا رہا ہوں اس درد سے اللہ رب العزت لوگوں کی دل کی گہرائی میں اتارے اور اس پر عمل کو سہل اور آسان فرمائے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور
یہ حکم دیا، کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے، تمہاری بساط جتنی ہے، اس طاقت اور بساط کے مطابق ان سے مقابلہ کے لیے، چونکہ مخاطب وہاں پر مشرکین تھے، کہا ان سے مقابلہ کے لیے اپنی بھرپور تیاری کرو۔ سوال یہ ہے کہ جو مد مقابل تھے بہت زیادہ تعداد میں تھے اور بہت زیادہ پیسے والے تھے، آلات حرب، جنگی اشیاء، جنگی سامان ان کے پاس بہت زیادہ تھے، لڑنے والے ان کے یہاں پہلوان اور دلیر لوگ بہت زیادہ تھے، ان کے یہاں ہتھیار کی بہت ساری قسمیں تھیں، لڑنے والے بہت زیادہ تھے، لہذا ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس زمانے کے مطابق جتنے بھی جنگی ہتھیار تھے، اللہ رب العزت نے سب کا ذکر نہیں کیا، دو ایک بطور مثال ذکر کیا، ورنہ بہت سارے ان کے پاس تھے۔ اس زمانے کے ہتھیار تیر تھے، تلوار تھے، نیزے تھے اور جیسے دوسرے تھے۔ کبھی گھوڑے پر سوار ہو کے آدمی مقابلہ کرتا تھا، کبھی پیادہ پا میدان میں ادھر آتا تھا، مقابلہ کرتا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو تھے وہ تو تھے، لیکن اللہ نے سب کا ذکر نہیں کیا ہے، ایک کا ذکر کیا ہے اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے پہلے تو اجمالی طور پر کہا کہ اپنی بساط کے مطابق تم اس کی تیاری کرو، اس میں ایک تسلی دیا، یہ بتایا کہ تمہارا کام اسباب کو اپنانا ہے، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بول رہے ارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم کو یہ نہیں دیکھنا کہ مد مقابل بہت اونچی طاقت والا ہے، مد مقابل بہت زیادہ فوج اور لشکر والا ہے، مد مقابل کی یہاں آلے حرب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ طاقت کا مالک ہے، وہ اس طاقت کا مالک ہے کہ دنیا والے اس کے سامنے جھکتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ تمہاری کیا بساط ہے اس کے مطابق تم تیاری کرو۔ تمہاری بساط اگر صرف اور صرف ہاتھ سے ہے، تمہاری طاقت سے ہے، قوت سے ہے، تمہاری فن کے ذریعے سے ہے، اس کو تم اپناؤ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں جو مقابلے کے طور طریق تھے اور جنگ کے طور طریق تھے، اس زمانے کے اندر جو طور طریق ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا تم اپنے بساط کے مطابق تیاری کرو۔ ہماری بساط نہیں ہے ٹینک کی، ہماری بساط نہیں ہے پرواز کرنے والے طیارے کی، ہماری بساط نہیں ہے سمندری جہاز کی، ہماری بساط نہیں ہے اور دوسرے جو ٹیکنیکل اوزار ہیں ان اوزاروں کی۔ ہماری بساط اتنی تو ضرور ہے کہ اگر کوئی سانپ نکل آئے تو اگر کوئی چلائے بھائی کوئی مرد ہے تو مرد نکل آئے، ایسا نہ ہو کہ مرد ہی آواز لگائے جائے کوئی مرد ہے کیا، کوئی مرد ہے کیا، ایسا نہ ہو، وہ دن نہ آنے پائے۔ اگر اللہ نے ہم کو مرد بنایا ہے تو ہمارے گھر کا ہر فرد مرد ہونا چاہیے، اس کے اندر اس کی صلاحیت جو چھپی ہوئی ہے ظاہر ہونی چاہیے، ابھرنی چاہیے، نکھرنی چاہیے۔ اگر کوئی وقت آئے تو وہ سامنے آ جائے اور یہ کہہ دے کہ میں جوان ہوں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس سے ٹکر لے سکتا ہوں، اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس کے اندر یہ صلاحیت آنی چاہیے۔ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر کوئی ایسا وقت آیا ارے تم مر جا ادھر آ کام تک، اس کے لیے ضرورت ہے قرآن نے کہا کہ طاقت کے مطابق تیاری کرو۔ تمہاری طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس بچے کو جیم کھانے تک پہنچاؤ، تمہاری طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس بچے کو کہو حفظان صحت لازم اور ضروری ہے، اس بچے سے تم اتنا کہو کہ بیٹا دنیا کا ہر کام کرتے ہو، یہ کام بھی کرو کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو۔
اللہ کے نزدیک وہ بندہ جو طاقتور ہے، تندرست اور توانا ہے، اپنے توانائی سے وہ کام کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جو کمزور ہے۔ آخر کیوں؟ کچھ تو مصلحت ہوگی، مصلحت ہے، یہی مصلحت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اگر وقت آ جائے تو سر دھڑ کی بازی لگا دے اور یہ کہے کہ سر تسلیم خم ہے، تیرے مزاج میں جو بھی آئے۔ اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ اگر میرا اللہ چاہتا ہے میرے لیے شہادت کو تو اس کے لیے دیا ہے، لیکن میری زندگی میں، میرے حیات میں میرے سامنے اسلام پر کوئی آنچ لائے تو ہم اس کو گوارا نہیں کرتے۔ ظلم کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ظلم کو سہنا بھی ظلم ہوا کرتا ہے، تو لہذا ہم کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ اپنے بچے کو جیب گھر تک پہنچانا ہے۔ ہم بہت خرچہ کرتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو خرچے کے پیسے بھی دیتے ہیں، وہ جاتا ہے ایمرجنسی میں ادھر ادھر پارٹی سارٹی کر کے آتا ہے، ہم اس کی فکر کریں کہ اس کی صحت کے لیے دودھ بھی لازمی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بولا بیٹا 50 روپے کا تو گٹکا کھا جاتا میرے پیارے، اس کی وجہ سے تیرے دانت سڑ جائیں گے، تیرے دانت سڑ جائیں گے اور تیرے سینے کے اندر وہ بیماری ہوگی جس کا علاج مشکل جائے گا۔ ڈاکٹر بھاوڑے سر آپ تو شاید ختم کر دیے ہوں گے، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کم سے کم 30 سے 35 آدمی تھے جس کو گٹکا کھانے کی وجہ سے کینسر کی بیماری ہوئی تھی اور سر نے اس کا علاج کیا تھا۔ میرا ایک پروگرام میں جانا ہوا تو گھر لے گئے، ڈسپنسری میں لے گئے اور اپنے ہاتھ سے بتایا کہ سر دیکھیے یہ نام لکھا ہوں، یہ فلاں دیہات کا ہے، یہ اپنے دھلیا کا، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ بیماری ہو گئی اس کا میں نے کینسر کا علاج کیا، یہ کامیاب ہوا، یہ ناکام ہوا، یہ ختم ہوا۔ بہرحال تو اس کو یہ محبت سے سمجھائیے، میرے پیارے میرے سامنے نہیں، اب تو افسوس ہے باپ کے سامنے میرا یہ گٹکا کھاتا ہے۔ اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا پہلے کہ بیٹا باپ کے سامنے اپنی بیوی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ پوچھو ان کے والدین نے کیا بتایا، نہیں گوارا کرتا تھا۔ میں نے بھی اپنے آنکھ سے دیکھا، بیوی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں، ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج وہ دن آ گیا کہ میرا بچہ میرے سامنے سگریٹ پیتا ہے، میرا بچہ میرے سامنے گٹکا کھاتا ہے، میرا بچہ میرے سامنے بیڑی پیتا ہے، اور ہم بھی ہنستے۔ افسوس، سد افسوس، یہ ہماری کمی ہے، ہم نے تربیت نہیں کیا۔ ہم اس کے سامنے گٹکا کھائیں گے تو کیا کھائے گا بھائی؟ ارے بولو، ہم اس کو پیسہ دیں گے بیٹا گٹکا لے کے آؤ تو وہ کیا لائے گا؟ بولو، ہم بولیں گے بیڑی لے کے آؤ تو کیا لائے گا؟ ارے وہی لائے گا۔ ہم بولیں گے تمباکو لے کے آؤ تو کیا لائے گا؟ ارے کل کو لاتے لاتے واجب ہو جائے گا۔ سوچے گا والد محترم یہ کھاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھتے، ہم بھی لے کے دیکھتے، ارے خریدیں گے نہیں، پیسہ نہیں تو والد صاحب جو رکھے اسی میں چرا کے کھا لیتے ہیں، پھر کھانے کا ان کو بھی مزہ آئے گا تو وہ بھی آدمی کی جیسی ہو جائے گا۔ کمی کہاں سے آئی؟ جواب دو، کمی ہمارے اندر۔ ہم اگر اصلاح کیے ہوتے اور اپنی صحت کو سمجھے ہوتے اور ان چیزوں سے توبہ کیے ہوتے اور ہمیں سمجھتے تھے یہ کھانا میرے لیے مناسب نہیں ہے، شاید جائز ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے، صحت کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں یہ سمجھو۔ ایک آدمی گٹکا کھاتا ہے، گٹکا کھاتے کھاتے اتنی عادت اس کی خراب ہو جاتی ہے کہ بیچارے کا منہ پیچھے نہیں کھلتا ہے۔ اگر دسترخوان پر آئے ہم کو مرغی گلی دی جائے تو مولانا وہ تو کھانا کر دینا شروع کر دیں گے، وہ بیچارے بولتے ہیں لقمہ منہ میں جاتا ہی نہیں ہوگا، مجبوری ہے کیا کرے؟ بتائیے بھائی کیوں؟ ارے کھاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت شاندار بنا ہے اللہ کے گھر میں، بہت لذیذ ہے۔ ارے مولانا وہ بہت جتا لگ رہا ہے، نہیں بھائی اتنا نہیں جتنا تم بول رہے ہو۔ ارے آپ کو نہیں معلوم ہوگا مولانا، ارے باپ رے باپ بہت ہے، میرے باپ
اس سے باز آؤ اور اپنے بچوں کی باز رکھو کہ اس کی وجہ سے لا علاج بیماری کا ذریعہ سبب ہوتا ہے، وہ بیماری آ جاتی ہے، تو کیوں ایسا کام کرے؟ ان کو پیار سے سمجھائیے کہ جو پیسے وہاں خرچ کرتے ہو اسی پیسے سے 1 لیٹر دودھ لے کے آ جاؤ، گھر والے کو مت دینا، کسی کو مت دینا، لگے تو تیری ماں کو بھی مت دینا، گرم کر لینا، قدر شکر اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لینا اور اسے پی لینا اور اس کے بعد کام پہ چلے جانا۔ 1 لاکھ لیٹر نہیں پیتے ہو بھائی کو دے دینا، ارے تم 1 لیٹر نہیں لاتے ہو 20 روپیہ 25 کا آدھا لیٹر لے کے آ جاؤ، اور 1 لیٹر دودھ روزانہ صبح میں فجر کے بعد پینے کا معمول بنا لو، اور جم خانے میں جاؤ وہاں ورزش کرو، اور ورزش کرنے پر اگر کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے تو خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ دعوت دیا ہے، آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنی بساط کے مطابق تیاری رکھیے۔ تو آپ کی تیاری یہ کی ہے، ماں بولے چپ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا چھری چاقو سے مارا، گولی سے مارا؟ جتنے بھی آپ تک واقعات آئے ہیں وہ مکہ ہی سے مارا، ادھر سے مارا ادھر سے مارا، مار کے گوش کر دیا، بعد میں ختم کر دیا۔ اگر ایک آدمی کے اندر طاقت ہے، توانائی ہے، پھرتیلا پن ہے، وہ جم خانے میں جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر صلاحیت ہے اور اس سے آگے وہ دوسری ورزش کو بھی سیکھتا ہے، تو ایک آدمی 10 پہ بھاری، کہتے ہیں بھائی 10 پہ بھاری ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدرسے کے اندر ایک بچہ ایسے کراٹا باز تھا، ماشاءاللہ سیکھا تھا وہ فن، جہاں کا بھی رہا ہوگا اپنے وطن میں۔ کچھ بچے اس کے خلاف ہو گئے کسی معاملے میں، معلوم نہیں کہ یہ معاملہ تھا، وہ رنگ بنا کے اس کو مارنا شروع کیا، کہاں پہ؟ کھانے کی جگہ پہ، جہاں نمبر لگ کے بچے کھڑے ہوتے وہاں۔ میں بھی کھڑا تھا، طالب علم تھا میں سوچا یار یہ تو بہت بے حرمتی کام کر رہے ہیں، اس کو بھائی بدتمیزی مت کرو، یہ بدتمیزی مت کرو، سنی کو کوئی تیار ہوئی۔ جس کو مار رہے تھے اس نے مجھے اشارہ کیا، مولانا حافظ صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیے، یہ مجھے مار رہے ہیں، ان کو مار دیجیے، ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ابھی ان کو بتا دوں گا میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، دیکھ اپنا اپنا ہاتھ روک لے، میرا ہاتھ کا پاؤں اٹھا تو ایک کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک مرتبہ بولا، میں پیچھے ہٹ گیا، پھر اس کے بعد وہ پاؤں ایک مرتبہ پھرایا تو سر کے اوپر سے گیا۔ کہاں سے گیا؟ سر کے اوپر سے۔ کہا اب بھی رکتا ہے یا نیچے کروں؟ کیا مطلب تھا؟ 1 لاکھ دیا تو کہاں جائے گا تجھے معلوم نہیں، پھر ایک کو دیا ایک تماچا، تو یہ 5واں والی چہرے کے اوپر لال ہو کو بھر گئے اسی وقت۔ پھر اس کے بعد بھاگنا شروع کیا، آ جا ایک اور لے لے، کوئی اور لینے والا ہے لے لے۔ اس کو وہ فرائی پین سے مار رہے تھے، وہ کھانا لانے جاتے نا اسی سے مار رہے تھے، تو کہا لے لے کچھ اور لے جا، تو سمجھ نہ آ جائے، کوئی غصہ نہیں، بالکل سائلنٹ، لڑکے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچے ہٹا دیے، لائن میں آیا، کھان لیا، میں اس کا چہرہ پہچانا، بچوں سے پوچھا کس کمرے میں رہتا ہے، بتایا۔ پہلے بات ختم ہو گئی، 2-3 دن کے بعد کچھ موقع ملا، اس کے کمرے میں پڑھتے بیٹھا تھا، سلام کلام کر کے بیٹھا، بولے اس دن آپ ہی تھے کیا؟ میں کہا ہاں۔ تو بولے کہ آپ مجھے پہچان؟ میں کہا نہیں۔ بولے کالا بیلٹ کا مالک ہوں، کالا بلا مجھے ملا ہے، میں اس فن کا ماہر ہوں، میں تو اس کو مارا نہیں، صرف تنبیہ کی ہے، مسلمان ہے، اپنا ہی بھائی ہے، کیا ماریں گے اس کو؟ اگر میں اپنی طاقت کا استعمال کروں تو ایک اینٹ ہاتھ میں رکھ کے یوں مارتا ہوں تو کٹ سے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے کر کے بتایا، اینٹ رکھا تھا، لیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 ٹکڑے کر دیے۔ بہار یوپی کی اینٹ الگ ہوتی ہے، اپنی آگے نہیں ہوتی، اور روڈ کے اوپر لگائے جاتے ہیں، گاڑی اس پہ چلتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس روڈ کو توڑنا آسان کام نہیں، لیکن اس کا پھل تھا۔ پتہ یہ چلا کہ تنہا لڑکا 10 آدمی پر غالب آ گیا۔ اگر ہمارا بچہ ایسا ہوگا، دنیا میں کہیں بھی جا کے ٹھیک ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تیری فکری صلاحیت تو ہے، تیرے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا،
اگر کوئی ایک آنکھ اٹھائے گا تو وہ بھی آنکھ اٹھائے گا، بولے گا نیچے کر، تیرے جیسے بہت دیکھا میں نے، یہی بولے گا۔ اگر اس کے اوپر تماچا اٹھائے گا، پاؤں بھیجنا کے دے دے گا اس کو، لے کتنا لیتا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن یہ کب؟ جب ہم اپنے بچوں کے اندر جرأت کی طاقت داخل کر دیں گے، حوصلہ جرأت ہمارے بچوں کے اندر ہو اور اس کی طاقت ہو، اس کی قوت ہو، اس کی صلاحیت ہو، اس کا جسم ہو، اس کا جسم طاقت و توانائی سے بھرپور ہو اور اس کے اندر دفاع کی صلاحیت ہو، نہیں مارے کسی کو، اپنا دفاع تو کر لے گا۔ اگر ہم نے اتنا کیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اس پیغام کو ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا تو آپ کو اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتی فلہ اجر مئۃ شہید، اللہ نے فرمایا جس نے میرے امت میری سنت پر عمل کرے گا، اس زمانے میں جب میری سنت متروک ہو رہی ہے تو اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، نبی نے اس پیغام کو عام کیا، اپنے صحابہ کو سکھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف تصویریں کہ سبحان اللہ نہیں کرتے تھے، ہم اسی سے پتہ کر لیں گے، ہمارے بھائی بولتے ہیں ہم اسی سے پتہ کر لیں گے، اسی سے پتہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے فن کو سیکھا تھا، جنگ طریقے کو سیکھا تھا، نبی سے جرأت اور حوصلہ لیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ میدان جہاد کے اندر جانے کے لیے ان کا نفس کو روکتا نہیں تھا۔ نبی اکرم